وائنڈ اپ جب ہوگا انشاءاللہ اس پہ میں ڈیٹیل میں دوں گا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے بات چیت کی ہے کہ گورنمنٹ جواب دے۔ گورنمنٹ سر، میں حیران ہوں کہ یہ سیاسی بصیرت رکھنے والے شخصیات جو ہیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ اسی طرح مترادف ہے کوئی قبر کھود کے اس پہ لیٹ جائے اور خود چلے اپنے اوپر رکھے اور کہے میرے اوپر مٹی بھی ڈال دو اور قبر تدفین کا پروسیس مکمل کرو۔ یہ انہوں نے اپنے ساتھ وہ حال کی ہے۔ اور ان کے راجہ صاحب کے سوالوں کا جواب ان سے پہلے مسلم لیگ نون کے فاضل رکن صاحب نے جو سب تقریر کی تھی اس میں ہی سارے تھے۔ جناب اسپیکر، جو ہم لوگ اس ہاؤس پہ میں بار بار ایک بات کرتا جا رہا ہوں، بارودی سرنگیں، وہ بارودی سرنگیں کدھر سے آئیں؟ وہ ان حکومتوں نے لگائی ہیں۔ وہ بارودی سرنگیں کیا ہیں؟ وہ آپ کی کیپیسٹی چارجز یا کمپلسری چارجز، آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ 2013 میں جناب اسپیکر یہ تھا 185 ارب روپیہ۔ ابھی آپ سنتے رہیں۔ اس کے بعد جناب والا انہوں نے بجلی لانی شروع کی، انہوں نے کہا جی ہم لوگ کارخانے لگاتے ہیں، مہنگے ترین کانٹریکٹس انہوں نے کیے، اس کو بین الاقوامی منڈی میں کمپیئر کریں وہ بھی مہنگے۔ انہوں نے جو آپ کی ڈالر انڈیکسیشن ریٹرنز تھی وہ بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس وقت ان کی حکومت ختم ہوئی جناب اسپیکر، انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ سستا یہ لوگ لاتے رینیوبل انرجی، انہوں نے مہنگی بجلی کارخانے لگائے اور 2018 میں جناب اسپیکر کیپیسٹی پیمنٹس، کمپلسری پیمنٹس جو آپ نے ہر صورت میں ادا کرنی ہوتی ہیں وہ 642 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد جناب اسپیکر یہ 467 ارب روپے تھے۔ 2020 میں یہی کیپیسٹی پیمنٹ، کمپلسری پیمنٹ 60 ارب روپے پہ چڑھ گئی۔ آپ مجھے بتائیں کون سا قانون ہے؟ مجھے ان کی نااہلی کی وجہ سے کون سا قانون ہے آپ کے پاس؟ غلط انہوں نے طریقہ کار سے اپنی پلاننگ کی۔ بتا دیں مجھے، اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ جناب اسپیکر 2023 میں یہ جا کے 1455 ارب روپے پی جائیں گی۔ تو ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ اپنے اتحادیوں سے پوچھیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو کیوں گروی رکھا، انہوں نے یہ بارودی سرنگیں کیوں نکالی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ بجلی کے ریٹ کے بارے میں اور معاہدوں کے بارے میں پوچھ رہے تو میں ذرا یاد دہانی کے لیے کراتا ہوں کہ ایک معاہدہ تھا جس کا نام تھا کارکے، وہ رینٹل پاور پروجیکٹ سے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے جا رہے تھے۔ عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور اس کو ہم نے نیگوشیٹ کر کے آئی ٹی پیز کے بارے میں بات کریں۔ تقریباً 50 سے زیادہ آئی ٹی پیز کے ساتھ ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈنگ ابھی تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے اور تقریباً ملک کو 800 ارب روپے کی سیونگ آپ کو ملے گی اور حکومتی کارخانے بھی اس میں ڈالے تو یہ تقریباً 2500 سے لے کے 3000 ارب روپے تک کی یہ سیونگ انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بدعنوانی کے اوپر ان کی سارے کے سارے کانٹریکٹس تھے۔ جناب اسپیکر، میں آتا ہوں ابھی رینیوبل انرجی پہ۔ رینیوبل انرجی کے ریٹ، شمسی توانائی جو مسلم لیگ نون اور یہ پہلی حکومتیں کرتی رہی تھی، سولر کے ریٹ 24 روپے فی یونٹ تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے جناب اسپیکر، وہی ریٹ جو ٹیرف نکلا ہے پچھلے سال 1.5 سال میں 6.5 روپے فی یونٹ پہ آ گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی حکومت آنے کی وجہ سے کوئی شمسی توانائی کوئی دگنی ہو گئی ہے، کوئی ہوا تیز ہونی لگ گئی ہے؟ بنیادی طور پہ جو اس چیز کا عنصر ختم ہوا جناب اسپیکر وہ تھا بدعنوانی، کرپشن، اس کا روک تھام تھا۔ لوگ بریف کیسز لے کے پہلے دفاتر میں جاتے تھے، وہ ہم نے ختم کی ہے اور اس کا ہم لوگ ابھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ ابھی آتے ہیں جناب والا گیس کے اوپر بھی جو یہ فیول مکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 70% پاکستان کی انرجی ان دو حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہم لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ 6.5 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کا ذرائع مبادلہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے کہ ہم لوگ فیول امپورٹ کریں۔
یہ ان کی نااہلی اور غلط پلاننگ اور بدعنوانی کی وجہ سے جناب اسپیکر یہ اس سے آگے آ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قیمتیں کیوں زیادہ ہوئی. ان کے وقت میں یہ میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہے. جنوری 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت فیول آئل جو یوز ہوا تھا 49% جنوری کے مہینے میں ہوا تھا. 2017 کا آپ ٹوٹل بھی دیکھیں تقریباً 30% تک یہ لوگ پورے سال انہوں نے فیول آئل استعمال کیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم لوگوں نے پورا سال جو پچھلا گزرا ہے صرف 4% استعمال کیا. کہاں 30%, کہاں 4%. اور یہ بھی مگرمچھ کے آنسر ہو رہے ہیں. گریبان میں جونکیز کے ساتھ ساتھ آ جائیں جناب اسپیکر. میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں اکانومی کے بارے میں بات یہ کر رہے تھے. میں آپ کو خود بتاتا ہوں. یہاں پہ ہمارے فاضل رکن مسلم لیگ نون کے انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ جی IMF میں جلدی جانا چاہیے تھا, اس کا مطلب ہے وہی قبر والی بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ خود ہی انہوں نے اپنی قبر کھودی, خود ہی اس میں لیٹے, خود ہی اوپر چلیں ڈال کے مٹی بھی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ PTI حکومت کو جلدی IMF پہ جانا چاہیے تھا. کیوں جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جو یہاں پہ بارودی سرنگیں لگائی تھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. رسپانسبلٹی ان دو پارٹیز کی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں, دونوں پارٹیز جنہوں نے اس نیز پہ پاکستان کو پہنچایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا فائنانس منسٹر تھا جس نے ڈی ویلیویشن کا سلسلہ شروع کیا تھا؟ وہ وہی فائنانس منسٹر ہے جو ہر دوسرے دن جا کے ٹویٹ غلط بیانی کرتا ہے. ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت کا غلط بیانی پہ وہ ٹویٹ کرتا ہے, آخری دنوں میں آیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے سابق اپنے وزیر خزانہ کی پالیسیز کو ریورس کیا اور ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ شروع کیا. وہ کب شروع ہوا؟ یہ ان کی حکومت میں ان کے فائنانس منسٹر نے کیا, یا وہ ان کے سابق وزیر خزانہ کی پالیسی یا صحیح تھی تو انہوں نے ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ کیوں شروع کیا؟ یہ ذرا سٹیٹسٹکس اٹھا کے شماریات اٹھا کے دیکھیں جناب اسپیکر. فسکل ڈیفیسٹ عروج پہ مجھے یاد ہے میرے بھائی اسد عمر صاحب, میں ہمارے چند ساتھی دسمبر 2018 میں بنی گالا میں بیٹھے تھے اور اسد عمر صاحب پریزنٹیشن دے رہے تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کو برا بھلا ساری دنیا کہتی ہے, 10% کہتے ہیں, جو مرضی کہہ دیں, پر یہ جس وقت برطرف ہوئے تھے 2013 میں 2 مہینے کا مبادلہ پیچھے یہ چھوڑ کے گئے تھے. مسلم لیگ نون برطرف ہوئی تھی 2018 میں جناب اسپیکر, 2 ہفتوں کا بھی ذرائع مبادلہ فورن ایکسچینج ریزرو نہیں تھے. یہ تو خزانے کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے. اس طرح کوئی دشمن کی فوج بھی ملک کے ساتھ نہیں کرتی جس طرح یہ کیا انہوں نے کیا. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب والا کہ یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, ان کے گناہوں کو ہم لوگ صاف کر رہے ہیں. ان کے جو جتنے گناہ ہیں وہ ہماری اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے. قرضہ جو انہوں نے لیا تھا, ریکارڈ قرضے, سود کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ ادائیگی کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی, میں نے سامنے رکھ دیا. کسی بھی سال آپ یہ دیکھ لیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس ایک سال سے دوسرے سال پہ جو انکریز ہوتی ہیں وہ اس لیول سے کم ہے جتنے سے سرکولر مطلب وہ کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ ہے جس سے سرکولر ڈیٹ زیادہ ہو رہا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اس میں کچھ عمل دخل نہیں. ان کی وجہ سے جناب اسپیکر ابھی آگے آ جائیں. یہ آپ ایکسپورٹس ان کے زمانے میں ان کی ایکسپورٹس تقریباً 20 سے 23 ارب ڈالر تھی, امپورٹس 60 ارب کے قریب تھی. ٹوٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا تقریباً 20 ارب ڈالر پہ پہنچا تھا. وہ حالات ملک کے نہیں تھے اور پرائیویٹلی ان کے سینئر ممبران نون کے یہ جا کے جگہ پہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں حکومت نہیں ملے گی, لوگ ہمیں الیکٹ نہیں کریں گے. یہ شکست خوردہ ذہنیت سے الیکشن میں گئے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے, کہتے تھے کہ آگے ہم نے جو حالات چھوڑے ہیں آنے والی حکومت کے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ ہی ان کو سنبھال سکے گا. ان کے ذہن میں انہوں نے ڈیلیبریٹلی قصداً یہ ساری چیزیں کی تھیں. ابھی آتے ہیں جناب اسپیکر, ہم لوگ آتے ہیں اس وقت ابھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس وقت تقریباً 14.5% گروتھ آ رہی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر, کل میں اپنے بھائی یہاں پہ فیض کموکا صاحب بھی موجود ہیں, ہم لوگ وہاں پہ کل فیصل آباد میں تھے. فیصل آباد میں لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو.
इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर रही है। जी। कहते हैं बहुत अरसे बाद कोई ठंडी हवाओं के झोंके आने शुरू हुए हैं जहां से हमें कोई सुकून आया और इंडस्ट्रियल जी ग्रोथ जो है वो जा रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? एक मिनट, जस्ट आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि इस असेंबली की कुछ रवायात भी हैं, रूल्स भी हैं। जब भी किसी मोशन पे डिबेट होती है, अब मिसाल के तौर पे मैं जब तकरीर करूंगा या दूसरे फाजिल अराकीन तकरीर करेंगे, हर बंदा पावर सेक्टर पे बात करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेसिंग मसला है। आज दोबारा लोड शेडिंग हो चुकी है, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, लाइन लॉसेस बढ़े, हर मेंबर बात करेगा। तो क्या हर मेंबर के बाद ये वजीर साहब खड़े होंगे तो जवाब देने के लिए? सर, असूल ये है कि अपोजिशन के अराकीन तकरीर करते हैं, एंड के ऊपर हुकूमत का वजीर सबके जवाब देता है। अब अगर यहाँ पे हर एमएनए जब बात करेगा कि पावर सेक्टर में ये है, तो हर एमएनए के बाद वजीर खड़ा हो जाएगा जी, उसका मैं जवाब है। रूल्स आपके सामने, एक मिनट, रूल्स मैं पढ़ाता हूं जी। एक नंबर, रूल 270, रूल 270, a member who has made a motion may say speak by way of reply, and if a private member has made the motion, the minister concerned may speak during and after the mover has replied. जी उमर साहब, जी असद उमर साहब। सर, मैं इसका बड़ा मुख्तसर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये हम हमेशा यही देखते हैं कि फ्लोर के ऊपर बात होती है वो कुछ ये और करते हैं, और जब ऊपर कमरों में बैठते हैं, स्पीकर के चेंबर में बैठते हैं और हमारे साथ मीटिंग करते हैं कि हाउस कैसे चलाना है, तो कुछ और बात करते हैं। जब हमने इनको ये बताया कि सर ये जो अच्छे सुनहरी हुसूल आप बता रहे हैं, हम भी 5 साल ऑपोजिशन में इसी हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, हमें तो ये नजर नहीं आते थे, तो जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता है कि जरूरी तो नहीं है कि जो हमने गलतियां की थी वो आप भी गलतियां दोहराएं। सर, ये दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप हाउस चला रहे हैं, रूल्स के मुताबिक चला रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला तारीख ये रिकॉर्ड करेगी। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाता हूं सर, क्योंकि मईशत के ऊपर बहस होनी है, मंडे को फिर इंशाल्लाह होगी, तो मैं एक सवाल छोड़ देता हूं इनके लिए। बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर शख्स जो है उसके ज़हन पे ये सवाल है कि मरियम बीबी ने हमें बताया है कि अंडे अब दर्जन से नहीं बिकते, किलो से बिकते हैं, तो ये जरा इसका जवाब जरूर दे दे कि ये कब हुआ है। The House is adjourned to meet again on Monday, the 2nd February 2021 at 4 p.m.